تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے کسب حلال کی اہمیت و فضیلت۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بتلا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ کون سا عمل حرام ہے اور کون سا عمل حلال ہے، کون سا عمل ہم اور آپ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے گا، اور ہم اور آپ کون سا عمل کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی وجہ سے سزا دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن ہمیں ایک بات یہاں ذہن نشین کرنی چاہیے، ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ ہم چاہے کتنوں بھی عبادت کیوں نہ کریں، کتنوں بھی ہم اور آپ نماز پڑھیں، کتنوں بھی روزے رکھ لیں، لیکن اگر ہماری کمائی حلال کی نہیں ہوئی، اگر ہماری کمائی حرام کی ہوئی، تو ہماری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے وہ مقصد ہمارا ادھورا رہ جائے گا اگر ہماری کمائی حلال نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ کسی کے بھی مال کو باطل طریقے سے کھائیں گے، کسی کے مال کو ہڑپ کر لیں گے، یا کسی کے مال کو ہم چوری کر لیں گے، یا پھر اپنے طاقت کے بلبوتے پر ہم اس کے جائیداد پر قبضہ کر لیں گے، ہم چاہے کتنوں بھی عبادت کریں گے، کتنوں بھی روزہ رکھیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے ان عبادتوں کو کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک انسان لمبا سفر کر کے جاتا ہے، کسی مقدس زمین پر جا کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اس حال میں کہ اس کے بال پرا گندا ہے، اس کے جسم پر گرد و غبار لگا ہوا ہے، سفر کے سارے آثار نظر آ رہے ہیں۔ لمبا سفر کر کے کسی مقدس زمین پر جاتا ہے، کسی مقدس جگہ پر جاتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے جملے ادا کر رہے ہوتے ہیں، یا ربی یا ربی یا ربی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان چاہے کتنوں بھی دور سفر کر کے چلے جائے، اور اگر اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، اس کو حرام کی پرورش سے، حرام کی غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دن و رات اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے دعا کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی ایسے شخص کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ ہم اور آپ کتنوں بھی مقدس جگہ پر کیوں نہ چلے جائیں، آپ حج کرنے چلے جائیں، وہاں
آپ وہاں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیں، دعا کریں۔ لیکن اگر ہمارا کھانا حرام، ہمارا پینا حرام، ہمارا پہننا حرام، حرام کی غذا سے اگر ہماری پرورش ہوئی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ عبادتوں کو قبول ہونے کے لیے حلال کمانی ہوگی، حلال کھانی ہوگی، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رات کو بنایا ہے سونے کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے تاکہ تم دن بھر کی تھکان کو رات میں دور کر لو۔ ہم اور آپ دن بھر میں جو محنت و مشقت کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، دن کی تھکانی دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رات کو بنائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے تمہارے لیے دن کو بنایا ہے روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے، معاش کے لیے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے دن کو کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ہم دن میں اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت و مشقت کریں، کام کاج کریں، روپے پیسے کمائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دن کو بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگو جب نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، جب جمعہ کے دن مسجد سے اذان کی آواز آنے لگے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جمعہ کا لفظ ہے، لیکن عام اذانوں میں جب مسجد سے اذان کی آواز آنے لگے، مؤذن جب پکارنے لگے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی عبادت کی طرف دوڑ لگانی چاہیے۔ یعنی جیسے آذان ہو جائے ہمیں فوراً کام کاج بند کر دینی چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں حلال کمائی کرنی ہے، ہمیں حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے۔ لیکن اگر ہماری کمائی حلال ہے اور ہم نماز کے وقت میں اگر ہم اور آپ کمائی کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ کمائی بھی حرام ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب اذان کی آواز آنے لگے سارا کام کاج چھوڑ کر کے آپ اللہ کی عبادت کی طرف جانے چاہیے، مسجد کی طرف آپ کو رخ کرنا چاہیے۔ ہم نماز اگر ہماری کمائی بھی حلال کی ہو رہی ہے اور ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں تو اس پر بھی ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب ہونے کے لیے کمائی حلال ہونی ہے، اللہ کی عبادت بھی ساتھ ساتھ ہونی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے رسولوں کو مخاطب کر کے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا الصالحات، اے رسولو پاک چیزوں کو کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ یعنی ہمارا عمل بھی اچھا ہونا ہے اور ہماری کمائی بھی اچھی ہونی ہے، ورنہ ادھر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم اور آپ اپنے کام کاج میں مست ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب مسجد سے اذان کی آواز آنے لگے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پورا کا سارا کام کاج چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف رہو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون، جو تم لوگ کر رہے ہو کرتے ہو یہ اس سے بہتر ہے۔ یعنی ہم اور آپ جو کام کاج کر رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنے روزی روٹی کے لیے برکت کی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی روٹی میں برکت دے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کمائی حلال ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل صالح بھی ہونی چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پڑھ چکے، جب نماز کو پورا ہو گیا، جب نماز کو ہم نے اور آپ نے پورے کر لیے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رزق تلاش کرو۔ سارا دن مسجد ہی میں نہیں بیٹھنی ہے، نماز جیسے ہم نے اور آپ نے پڑھ لیے، نماز کے بعد جو ہے اذکار کر لیے، پھر اپنے روزی روٹی میں آپ نکل جائیے، اپنے روزی روٹی آپ تلاش کیجیے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ روزی روٹی حاصل کریں، نماز کے ٹائم میں آپ نماز پڑھیں، عبادت کے وقت میں آپ عبادت کریں، لیکن جیسے ہی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے، ہم اور آپ جیسے عبادت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں پھیل جائے اور حلال رزق کو تلاش کریں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو مسخر کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو بنا دیا ہے، اور اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزی روٹی حاصل کرنے کا حکم دیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے بھی جانا ہے۔ ان تمام آیات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حلال کمائی کرنی ہے، ہمیں محنت و مشقت کرنی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں یا پھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کام کاج کرنا نہیں چاہتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ لت لگ جاتی ہے کہ بس ہم مانگ کر کے اپنی زندگی گزر بسر کریں گے، کوئی آسانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے ہمیں مل جائے، ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اور فلاں سے وہاں سے اتنا پیسہ مل جائے گا، وہاں سے اتنا پیسہ مل جائے گا۔ کچھ لوگ مانگنے کو ہی اپنا دھندا بنا لیتے ہیں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر کوئی شخص مضبوط ہے، کسی بھی طریقے سے وہ معذور نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ جائز قطعاً نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اگر ہاں یہ الگ بات ہے، اگر معذور ہے، کمانے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ مانگ سکتے ہیں، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو طاقتور ہے، مضبوط ہے، ہٹے کٹھے ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ مانگ رہا ہے تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سخت حاجت مند ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا سامان کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ عنایت فرما دیجئے۔ بڑی کتابوں کا آپ مطالعہ نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ چمن اسلام 5واں کے اندر یہ واقعہ مل جائے گا۔ چمن اسلام ہیڈنگ ہوگا ایک نوجوان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں سخت حاجت مند ہوں، میرے پاس کوئی روپے پیسے نہیں ہے، میرے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، لہذا آپ مجھے کچھ عنایت فرما دیجئے، کچھ دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہاتھ پاؤں تمہاری تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، محنت و مزدوری کرنے کے بجائے تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس بالکل کوئی کام نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی کام ہے تو دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اگر تمہارے گھر میں کوئی چیز بیچنے کے لائق ہو تو اس کو لے آؤ، جاؤ تلاش کرو اگر تمہارے گھر میں کچھ ہے تو۔ وہ شخص جاتے ہیں، گھر سے ایک پرانا سا کمبل لے آتا ہے اور ایک پانی کا پیالہ جس سے وہ پانی پیا کرتے تھے، ایک پیالہ لائے جس سے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ دونوں چیزیں رکھ دی۔ اللہ کے نبی، گھر کا پورا اثاثہ یہی ہے اور گھر میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، مانگتا ہوں، کام کاج بھی نہیں ہے کہ میں کام کروں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور فرمانے لگے ان دونوں چیزوں کو کون خریدے گا؟ ایک طرف سے آواز آتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 آنے میں یا 1 آنے میں ان دونوں چیزوں کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دونوں چیزوں کو 2 آنے یا 4 آنے میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے کر دیے جو زیادہ پیسہ دے رہا تھا، یعنی جو 2 آنے یا 4 آنے دے رہے تھے اس کے حوالے کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کہتے ہیں جاؤ 1 آنے کا گھر میں راشن ڈال دو اور دوسرے آنے کا جا کر کے بازار سے کلہاڑی خرید کر کے لے آؤ۔ وہ شخص 1 آنے سے گھر میں راشن ڈال دیتے ہیں، گھر میں راشن لے آتے ہیں اور دوسرے آنے کا جا کر کے بازار سے کلہاڑی خرید کر کے لے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلہاڑی میں اپنے ہاتھ سے دستہ لگاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی میں لکڑی لگاتے ہیں۔ کلہاڑی دستہ جانتے ہیں نا، کلہاڑی کے اندر اتنا موٹا جو لکڑی کا جو لگاتے ہیں نا کوئی چیز کاٹنے کے لیے پکڑنے کے لیے، تو اس کا دستہ بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلہاڑی میں اپنے ہاتھ سے دستہ لگاتے ہیں اور اس نوجوان کو کلہاڑی دیتے ہوئے کہا جا کر کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے اس کو بازاروں میں جا کر کے خرید و فروخت کرو، جا کر کے بازاروں میں بیچو اور اپنے ہاتھ کی کمائی کے بارے میں سن لو۔ جو شخص اپنے ہاتھ کی کمائی کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، وہ شخص بھیک مانگنے سے کئی گنا زیادہ بہتر اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے۔ یعنی بھیک مانگ رہے ہیں، محنت و مزدوری نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ محنت و مشقت کریں گے، آپ کے بازو میں طاقت ہے، جا کر محنت و مزدوری کیجئے، اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ کر کے اپنے پیٹھ پر لاد کر کے بازاروں میں آپ خرید و فروخت کیجئے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم لکڑی بیچ رہے ہیں یا بہت ہم چھوٹا کام کر رہے ہیں، یہ اس شخص سے 1000 گنا بہتر ہے جو محنت و مشقت کر کے اپنے پیٹھ پر لاد کر کے لے جا کر کے بازار خرید و فروخت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت کرتے ہوئے یہ جملے بھی ادا فرما دیے اے نوجوانوں سن لو، جو اس دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ مانگتا ہے، استطاعت ہونے کے باوجود بھی وہ لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ دنیا کے اندر بھیک مانگا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، بھیک مانگنے سے عزت بڑھتی نہیں ہے، عزت گھٹتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے محنت و مشقت کرو، حلال کمائی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اسی میں عزت ہے، ورنہ آسانی کا راستہ عزت نہیں ملتی ہے۔ آسانی کے راستے میں عزت نہیں ملتی ہے۔ ہم اور آپ حرام طریقے سے کتنوں بھی کما لیں اور حلال طریقے سے ایک لقمہ بھی اگر کھائیں گے، اسی میں اللہ تبارک و تعالی برکت ڈال دے گا۔ اللہ رب العالمین اسی میں ہمارے پیٹ کو بھر دے گا۔ اگر ہم محنت کریں گے، زیادہ پیسہ نہیں جمع کر پائے، بس 10-20 روپے ایک ٹائم کا کھانا ملا، ایک لقمہ کھانا ملا، اسی میں اللہ تبارک و تعالی سکون ڈال دے گا، اطمینان ڈال دے گا، برکت ڈال دے گا۔ اور جو شخص کتنوں بھی پیسہ کما لے، لیکن اگر وہ کتنوں بھی کھا پی لے، موج مستی کر لے، اللہ رب العالمین اس میں کبھی بھی برکت نہیں ڈالے گا۔ میرے بھائیو، حلال چیزوں میں برکت ہوتی ہے، حلال چیزوں میں برکت ہوتی ہے، حرام چیزوں میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دھیان دیں، جیسے حلال و حرام میں کتنا فرق ہے۔ ہم اور آپ، ہمارے گھروں میں بکری ہے، بہت سارے سب کے گھروں میں بکریاں ہوتی ہیں، لیکن تھوڑا سا غور کیجئے کہ بکری حلال ہے، کیا بکری حلال ہے؟ وہیں کتا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بکری سال بھر میں 1 سے 2 مرتبہ بچہ جنتی ہے، اور وہ بھی بچہ کتنا؟
زیادہ سے زیادہ بکری 1 بچے 2 بچے، اس سے بھی زیادہ سے زیادہ 3 بچے بکری بچہ جنتی ہے۔ اور وہیں اگر ہم اور آپ کتیا کو دیکھیں گے، وہ سال میں 2 سے 3 مرتبہ بچہ جن دیتی ہے۔ اور کتے کے بچے اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو 8 10 12 کی تعداد میں ہم اور آپ کتیا کے بچوں کو دیکھ لیں گے۔ یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ کتے ایک سال میں 2-3 مرتبہ بچے جنتے ہیں، اور بکری سال میں 1 سے 2 مرتبہ۔ بکری کے بچے کی تعداد جنتے وقت 2 سے 3 اور کتیوں کی تعداد 10 سے 12۔ اس کے باوجود ہم اور آپ معاشرے میں نظر دوڑائیں گے، اگر ہم اور آپ گاؤں محلے میں دیکھیں گے تو بکریاں تعداد میں جھنڈ کے جھنڈ نظر آ جائے گی، کوئی کتوں کی تعداد 2-4 نظر آئے گی۔ کیوں؟ حلال چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے، اور جبکہ بکریاں روزانہ لاکھوں کٹتی ہے، لاکھوں کروڑوں بکریاں ذبح ہوتی ہیں۔ آج وہاں ہمارے گاؤں میں اتنا ذبح ہوا، وہ گاؤں میں اتنا، وہ گاؤں میں اتنا، روزانہ لاکھوں کروڑوں بکریاں ذبح ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کو بکریاں جھنڈ کے جھنڈ مل جائے گی، اور کتے نہ کوئی کھاتے ہیں اور نہ ہی کوئی اس کو استعمال کرنے میں کسی طریقے کا کام لاتے ہیں، اس کے باوجود بھی 2-4 چیزیں ہی آپ کو ملیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال چیزوں میں برکت رکھی ہے، اور حرام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت نہیں رکھا۔ اسی لیے ہمیشہ حلال کا راستہ اپنانی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ کاروبار کرتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، وہ حرام ہے۔ اگر کوئی سامان ہم بیچ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، تھوڑا دھیان سے سنیے، اگر ہم اور آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ یہ مت بتائیے قیمت اس کی کتنی ہے، آپ بس کہہ دیے بھائی صاحب آپ کا اگر ہو رہا ہے اتنا میں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے لیجئے، ورنہ مت لیجئے۔ آپ قسم کھا کر کے یہ مت کہیے کہ ہم 10,000 میں خریدے ہیں، قسم کھا رہے ہیں کہ نہیں ہم 15,000 میں اس کو خرید کر کے لائے ہیں اور 15.5 میں آپ کو دے رہے ہیں، آپ لینا ہے تو لیجئے۔ قسم مت کھائیے، قسم کھا کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے اگر کوئی سامان بیچ رہا ہے تو یہ بھی حرام میں شامل ہے، یہ بھی حرام میں شامل ہے۔ اور پھر آج کل یہ چلتا ہے رشوت لین دین کا معاملہ بہت چلتا ہے، یہ بھی حرام ہے، رشوت لین دین کا معاملہ یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الراشی والمرتشی، جو شخص رشوت لیتا ہے اور رشوت دیتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کوئی بھی کام کریں رشوت لینے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور رشوت دینے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں۔ لیکن رشوت لینا تو اگر تھوڑی دیر کے لیے انسان روک لیتا ہے، لیکن رشوت دینے سے نہیں اپنے آپ کو روک پاتا ہے۔ رشوت دینے سے اپنے آپ کو کیسے نہیں روک پاتا ہے؟ مان لیجئے ہم اور آپ کہیں گئے، تھوڑا بہت لمبا کوئی آفس میں ہے یا پھر ڈاکٹر کے یہاں ہے، کہیں بھی ہیں، کافی بڑا لین لگا رہتا ہے، ہم ڈاکٹر کو چپکے سے 150 پکڑا دیتے ہیں، بھیا میرا کام تھوڑا پہلے کر دیجیے، میرا کام تھوڑا پہلے کر دیجیے۔ یہ رشوت ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رشوت لیتا ہے اور رشوت دیتا ہے اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام آیات سے اور تمام احادیث صحیحہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حلال کمائی حاصل کرنی چاہیے، حرام کمائی سے بچنی چاہیے۔ ہم حرام کمائی کریں گے، حرام کا پہنیں گے، حرام کا کھائیں گے، ہم کتنوں بھی عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اگر ہم اور آپ محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، اگر حلال کا ایک لقمہ کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت جسد غذي بحرام،
وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے۔ یعنی ایک بچہ ہوتا ہے، ہم اس کی پرورش کرتے ہیں جبکہ بچہ یہ جانتا نہیں ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، ہمارے گارجین، ہمارے والدین حلال لا کر کے کھلا رہے ہیں یا حرام لا کر کے کھلا رہے ہیں، بچے کو یہ بالکل پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام، وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گارجین پر، والدین پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، ہم اپنے بچے کو حرام کھانے سے دور رکھیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو حرام کھلانے سے دور رکھیں گے، وہی شخص آگے چل کر کے کامیاب ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو حلال کمائی پر محنت و مشقت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو حرام کمائی سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ پکے سچے نماز کا پابند بنا۔ اس دنیا میں جو مسلمان حال ہیں، جو مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔